شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہو، عذاب کے آثار سامنے نظر آنے لگے اور عین اس وقت وہ لوگ توبہ اور استغفار شروع کر دیں اور اللہ کا عذاب واپس پلٹ جائے۔ صرف ایک قوم کو یہ مہلت حاصل ہوئی۔ یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جس کا ذکر قرآن پاک سورہ انبیاء میں کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قوم نینوا میں آباد تھی، جو کہ موجودہ شمالی عراق کا شہر اور آشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ جب یہ قوم اپنی سرکشی اور گمراہی میں حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ انہیں سیدھے راستے پر لائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے، مگر کوئی ان کی بات سننے پر آمادہ نہ ہوا۔ تنگ آ کر آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ سیدھے راستے پر نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا اور تمہاری نجات کی کوئی راہ باقی نہ رہے گی۔ عذاب کی خبر سن کر بھی ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ بولے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہو جانے دو، ہم تو تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو بے حد نا امیدی ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کا قہر اس بستی پر نازل ہونے والا ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مگر اللہ کی طرف سے انہیں ایسی کوئی ہدایت وصول نہ ہوئی تھی۔ ان کے شہر سے نکلنے کی دیر تھی کہ آسمان پر سرخ بادل منڈلانے لگے۔ یوں نظر آنے لگا جیسے فضاؤں میں آگ لگ گئی ہو۔ یہ دیکھ کر لوگ بہت گھبرائے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی وہ آن پہنچا ہے۔ انہیں ان قوموں کے قصے یاد آ گئے جو ان سے پہلے اللہ کے عذاب کی شکار ہو چکی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس خدا کی طرف آنے کی دعوت انہیں دیا کرتے تھے وہی سچا اور عبادت کے لائق ہے۔ اپنی غلطی اور گمراہی کا احساس ہوتے ہی وہ سب لوگ ایک پہاڑی پر اکٹھے ہوئے اور گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے لگے۔ اللہ کو ان کی آہوزاری پر رحم آ گیا اور ان کے سروں پر منڈلاتا عذاب دور کر دیا گیا۔ سرخ بادل چھٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہم فیصلہ کیا کہ اب وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کی پیروی کریں گے اور انہیں اپنا رہبر بنائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ پہلے ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شہر سے نکل کر وہ دریا کے کنارے پہنچے اور ایک چھوٹے جہاز میں سوار ہو گئے تاکہ جلدی جلدی اس علاقے سے دور چلے جائیں جو ان کے خیال میں عذاب سے دوچار ہونے والا تھا۔ لیکن اللہ نے انہیں اپنی قوم کو چھوڑنے کو نہیں کہا تھا۔ وہ اجازت کے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ آئے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے انہیں سبق دیا جانا لازم تھا اور ایسا ہی ہوا۔ جب جہاز دریا سے نکل کر سمندر کے کھلے پانیوں میں جا پہنچا تو اچانک طوفان آ گیا۔ جہاز متلاطم موجوں کے درمیان پھنس کر ڈولنے لگا۔ سب مسافر سخت پریشان ہوئے کہ ابھی تو سمندر میں سکون تھا، یہ طوفان کہاں سے نازل ہو گیا۔ جہاز کے عملے نے فالتو سامان کو سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ جہاز کا بوجھ کم کیا جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ طوفان کی شدت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ایک دم میں جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ حال دیکھ کر کشتی چلانے والے ایک ملا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ ایسے ہی طوفان کی زرد میں آ جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے۔ جب تک اس غلام کو جہاز سے اتارا نہیں جائے گا ہماری خلاصی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ آیا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سمندر میں پھینک دیں۔ لوگ آپ کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، آپ کے چہرے سے تو بزرگی کا نور ٹپک رہا ہے، آپ جیسا انسان بھلا ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟
حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ کرہ ڈال لیا جائے، جس کا نام کرے میں نکلے گا اسی کو پانی میں ڈالنا ہوگا۔ کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اپنے اطمینان کے لیے لوگوں نے ایک دفعہ پھر کرہ ڈالا، اس مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی سامنے آیا۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں ہی وہ غلام ہوں، اب کرنے کا کام یہی ہے کہ میں اس جہاز سے اتر جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، ایک دیو کامند مچھلی تیزی سے آپ کی طرف بڑھی اور آپ کو نگل گئی۔ اگرچہ روایات میں اس مچھلی کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی جسامت کی حامل تھی، تاہم شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی ویل تھی، کیونکہ سمندر میں کوئی اور مچھلی اس سے بڑی نہیں ہوتی۔ اس مچھلی کے پیٹ میں تاریخ قید خانے میں حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک رہے اور مسلسل ان الفاظ میں اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔ بلا آخر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے حکم پر مچھلی نے آپ کو سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور آپ کی کھال نرم ہو گئی تھی۔ سورج کی روشنی آپ کو سوئیوں کی طرح چبھتی تھی، مگر آپ نے اس تکلیف کو بھی پورے صبر کے ساتھ برداشت کیا اور حروف شکایت زبان پر نہ لائے۔ حکم خداوندی سے ایک بیل وہاں اگ کر آپ پر سایہ فکن ہو گئی تاکہ آپ سورج کی کرنوں سے محفوظ رہیں۔ ایک ہرنی کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ روزانہ آپ کو دودھ پلایا کرے۔ آہستہ آہستہ آپ کی حالت بہتر ہوتی گئی اور بلا آخر آپ پوری طرح صحت یاب ہو گئے۔ صحت یابی کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ وہ لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کی تعلیم کی بدولت آپ کی قوم نہ صرف عذاب الہی سے بچ گئی، بلکہ آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی سرخ روئی حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہی۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔